اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ ٹھیک ہے، گزشتہ آیات کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو غیر معمولی ولادت ہوئی اس کا تذکرہ تھا۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو مخالفت کی یہود نے اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اس قصے کو ذکر فرما رہے ہیں کہ کس طرح جو اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیروں کو ناکام بنایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ کن کن باتوں کی بشارت دی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اس بات کی طرف بلایا، اللہ تعالیٰ کی طرف، اور اب لوگوں میں سے ایک جماعت جو یہود کی تھی وہ ان کی خلاف مخالف بن گئی۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، چنانچہ اسی قصے کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ جب محسوس کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے منہم یعنی ان یہود کی طرف سے الکفر نافرمانی، ٹھیک ہے، پھر انہوں نے جو بادشاہ وقت تھا اس کو بھی ان کے خلاف اکسانا شروع کیا کہ یہ تورات کے احکام میں تبدیلیاں کر رہے ہیں۔ قال من انصاری الی اللہ، تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین یعنی جو ان کے پیروکار تھے ان میں آپ نے ایک اعلان کیا کہ من انصاری الی اللہ، کہ کون میرا مددگار ہوگا اللہ کے لیے۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریین نے جواب دیا، حواریین سے مراد جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین پیروکار تھے، ٹھیک ہے، حواری کا معنی ہوتا ہے خاص ساتھی، خاص دوست، ٹھیک ہے، جیسے حواری رسول کا لقب بھی دیا گیا کن کو، حضرت زبیر تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے کہا یعنی جو ان کے متبعین تھے پیروکار تھے، نحن انصار اللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں مددگار، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے مددگار ہونے سے مطلب کیا، یہاں مضاف معذوف ہے، انصار دین اللہ، ہم اللہ کے دین کے کیا ہیں مددگار ہیں۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ بھی گواہ رہیے کہ بے شک ہم کیا ہیں فرما برداری کرنے والے ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت، اے پروردگار ہم ایمان لے کر آئے اس چیز پر جو آپ نے اتاری، واتبعنا الرسول، اور ہم نے پیروی کی کس کی، اس رسول کی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ فاکتبنا مع الشاہدین، یعنی آپ ہمیں لکھ دیجئے کن کے ساتھ، گواہوں کے ساتھ۔ ومکروا ومکر اللہ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہود نے بھی کیا کیا، تدبیریں کی، ومکر اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، پہلی بشارت انی متوفیک، بے شک میں آپ کو کیا کروں گا، یعنی یہاں سے پورا اٹھا لوں گا روح مال جسد کے ساتھ، ورافعک الی، اور میں آپ کو اٹھا لوں گا اپنی طرف، دوسری بشارت۔ تیسری بشارت وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور میں آپ کو پاک کر دوں گا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کی، یعنی جو آپ کے دشمنان ہیں ان سے آپ کی حفاظت کروں۔ چوتھی بشارت وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور بنا دوں گا ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کی پیروی کی، فوق الذین کفروا، ان لوگوں پر غالب جو کافر ہیں، کب تک، قیامت کے دن تک۔
ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہوگا اور میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان فیما کنتم فیہ تختلفون، ان باتوں میں جن میں تم کیا کرتے ہو، اختلاف کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اس میں دونوں کی تردید ہے، یہود کی بھی اور نصارہ کی. یعنی یہود کی تردید تو اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا. اور عیسائیوں کی تردید اس طرح ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کہ وہ کیا نہیں ہے، بیٹے نہیں ہیں، اس چیز کا فیصلہ کر دیا جائے گا قیامت کو. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کو میں سخت عذاب دوں گا دنیا میں اور آخرت میں. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے. اور وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا دیں گے ان کو ان کے بدلے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں پسند کرتے ظلم کرنے والوں کو. ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یعنی یہ ساری چیزیں، یہ قصہ جو ہے نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ، جو ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے آیات میں سے، والذکر الحکیم، اور حکمت والی نصیحت. ٹھیک ہے، یعنی یہ دلیل ہے کس بات کی کہ آپ اللہ کے پیغمبر. اس سے پہلے یہ قصہ معلوم نہیں تھا، تو آپ کا اس قصے کو بتلانا یہ علامت ہے اس بات کی کہ آپ کو یہ وحی کے طریقے پر معلوم ہو. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس کی طرح ہے؟ کمثل آدم، آدم علیہ السلام کی طرح. ٹھیک ہے، اب یہ آیت خاص طور پر نازل ہوئی نصارہ نجران سے متعلق. ٹھیک ہے، یعنی ان کا ماننا یہ تھا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے بیٹے ہیں، ایک بڑی دلیل کیا تھی کہ وہ بغیر والد کے پیدا ہوئے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس کی طرح ہے؟ آدم علیہ السلام کی طرح. یعنی پھر اگر صرف بغیر والد کے پیدا ہونا یہ ان کے ابن ہونے کی یا الوہیت کی دلیل ہے، پھر آدم علیہ السلام تو بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے، وہ تو زیادہ استحقاق رکھتے ہیں اس بات. خلقہ من تراب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ان کو مٹی سے. ثم قال له کن فیکون، پھر ان سے کہا کہ ہو جاؤ، فیکون، اور وہ ہو. یعنی کن فیکون یہ کیا ہے؟ یہ تعبیر ہے کس کی؟ ایجاد باری تعالیٰ. ٹھیک ہے، اس میں دو قول ہیں، ایک تو یہ کہ کن فیکون یہ اپنی حقیقت پر محمول. ٹھیک ہے، اور ایک یہ کہ کن فیکون سے اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے، کنایہ ہے کس سے؟ ایجاد اللہ سے، اللہ تعالیٰ کی ایجاد، تخلیق سے. الحق من ربک، یہی بات برحق ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے. فلا تکن من الممترین، بس آپ کیا نہ ہو، شک کرنے والوں میں نہ ہو. مطلب یہ کہ جیسے یہودیوں نے کہا کہ معاذ اللہ کیا ہے، انہوں نے مریم علیہ السلام کی طرف غلط باتیں منسوخ کی. ٹھیک ہے، جیسے عیسائیوں نے کہا کہ یہ اس طریقے پر پھر انہوں نے یعنی ان کے مرتبے سے اتنا بڑھا دیا کہ وہ ان کو ابن اللہ تک بنا دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے اصل حقیقت یہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح باقی لوگ باقی انسان ہیں، اسی طرح یہ بھی انسان ہے، اور البتہ اللہ کے نبی ہونے کی وجہ سے ان کو ایک مرتبہ حاصل ہے. فلا تکن من الممترین، تو آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہو جائیں. تو اب یہاں سے یہ جتنی آیات ہیں 51 سے لے کر 60 تک، یہ 10 آیات، ان میں اسی قصے کو جو ہے نا ذکر کیا جا رہا ہے.
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت کا آغاز کیا تو یہودی لوگ جو تھے وہ ان کے خلاف ہو اور انہوں نے ان کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لی کہ ہم ان کو کیا کریں گے، قتل کر دیں گے، ان کو ہم شہید کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور انہی میں سے ایک شخص کو ان کا ہم شکل بنا دیا گیا اور اس کو انہوں نے قتل کر دیا۔ ٹھیک ہے، پھر مشہور یہی ہو گیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ تو اب یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہوا، یہ تمام اہل اسلام کا عقیدہ جو ہے، اور عیسائیوں میں سے بھی یعنی برحق جماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ وہ زندہ آسمانوں پر کیا کیے گئے، اٹھائے گئے، اور قرب قیامت میں ان کا دوبارہ نزول ہوگا۔ اور ان کا یہ جو اٹھایا جانا ہے یہ کس کے ساتھ ہے؟ صرف روحانی طور پر نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، بعض اس کے بھی قائل ہے کہ وہ روح تو اوپر چلے گی، جسم یہی رہے گا۔ ٹھیک ہے، جیسے وہ پھر یہ بعض لوگوں نے کہا کہ پہلے ان کو وفات ہو گئی، بعد میں زندہ ہو کر جو ہے وہ اوپر آسمانوں کی طرف چلے گئے۔ نصارہ میں سے یہ نظریات بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اصل بات یہی ہے کہ ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ پھر یہ جو آیات کا سیاق ہے یہ بھی اسی طرح اشارہ کرتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کیا فرمان ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یعنی ان لوگوں نے بھی تدبیریں کی اور اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیر۔ تو ظاہر اس بات عطف کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا، عطف مغایرت کو چاہتا۔ اب ان کی تدبیر تھی نقصان کی، تو اب اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے اس نقصان سے ان کو بچانے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آیات کا جو سیاق ہے یہ بھی اسی بات کا تقاضا کر، ٹھیک ہے، وگرنہ تو اگر ان کی وفات مراد لے لی جائے پھر تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی کمال نہیں رہتا، یا رفع سے مراد رفع روحانی لیا جائے اس میں بھی ان کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو عام مومنین کو بھی حاصل۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ تو یہاں پر اب جو یہ کلمات ہیں الحواریون، ٹھیک ہے، حواری جو ہے نا اصل میں کس کو کہتے ہیں، اس کے معنی دو کیے گئے، ایک تو مخلص ساتھی کے اور ایک یہ دھوبی کی۔ ٹھیک ہے، کہ ابتدا میں جو ان کے پر ایمان لانے والے لوگ وہ دھوبی تھے، تو اسی سے جو ہے ان کے تمام ماننے والوں کو کیا کہا جانے لگا، حواری کہا جانے لگا، یعنی سب کا لقب یہی ہوگا۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین ہیں اب ان کو کیا کہا جاتا ہے، حواری کہا جاتا ہے۔ پھر یہاں پر دوسرا لفظ ہے مکر۔ مکر کے معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بعض علماء لغت کے نزدیک مکر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہیلہ جو کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا جائے۔ مکر وہ ہیلہ، ایسی تدبیر جو کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا جائے، اور بظاہر یہ کیا ہے، مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمانے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ۔ تو بعض علماء لغت نے کہا کہ اس کا حقیقی معنی تو یہی ہے، ایسی تدبیر جو کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کی جائے۔ جیسے عام طور پر محاورے میں بھی ہماری اردو زبان میں بھی مکر کا لفظ جو ہے نا اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ تدبیر، وہ ہیلہ جو کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے اختیار کیا جائے۔ تو اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مکرو، مکر کی نسبت جو یہودیوں کی طرف کی گئی تو یہ حقیقت پر محمول ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو مکر کی نسبت کی گئی وہ مجاز پر محمول ہے، مشاکلتاً اور مقابلہ اور ازدواج کے طریقے پر۔ جیسے وہاں پر تھا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون اللہ یستہزئ بہم۔ ٹھیک ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف استہزاء کی نسبت یہ کس طرح ہے، مقابلتاً ہے اور ازدواج کے طریقے پر ہے۔ یہ یعنی بلاغت کی اصطلاح ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جس طریق پر پہلے فریق کی حکایت کی گئی نا، ان کے کلام، ان کی حکایت، ان کے قول کی حکایت کی گئی، جواباً اسی طریق پر اس کا جواب دیا جائے۔ اس کو بلاغت کی اصطلاح میں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، مقابلہ اور ازدواج کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، محسنات جو ہیں لفظیہ ان کی اصطلاح ہے، علم بدیع کی۔
تو اس طریقے پر جو ہے نا وہ کلام کہ یہودیوں کی طرف مکر کی نسبت اپنے حقیقی معنی پر محمول ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف مکر کی نسبت جو ہے وہ اپنے مجازی معنی پر مجازن ہے، مقابلتاً اور ازدواجاً۔ ایک قول تو یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مکر کے جو اپنے معنی ہے نا اس میں کوئی برا پن نہیں پایا جاتا، ٹھیک ہے، وہ کہ مکر جو ہے نا مطلق تدبیر کو کہا جاتا ہے، پھر اگر وہ تدبیر اچھی ہوگی تو وہ کیا بن جائے گا، مکر محمود ہوگا، اور اگر وہ تدبیر بری ہوگی تو وہ مکر مذموم ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی مکر بذات خود لفظ مکر کے اندر کوئی برائی نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے، بلکہ وہ برائی جو ہے نا کس کے ساتھ ہوگی، یعنی جہاں پر جا کر اس کا اتصاف ہوگا اس صفت کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ مکر اچھا ہوگا تو مکر محمود، اگر برا ہوگا تو مکر مذموم ہو جائے گا۔ اور اس کی تائید قرآن پاک کی آیت سے بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر مکر کی صفت کیا لائی گئی، السیء، برا مکر، ٹھیک ہے۔ تو اس کی صفت السیء کے ساتھ لے کر آنا بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ بذات خود لفظ مکر کے اندر کوئی برائی والے معنی نہیں پائے جاتے، جیسے بعض علماء لغت نے کہا، ٹھیک ہے۔ تو محققین کی رائے یہی ہے کہ لفظ مکر جو ہے نا بذات خود یہ کسی برے معنی پر دلالت نہیں کرتا، اس میں برے معنی جو ہے نا وہ کس کی وجہ سے آئیں گے، تدبیر اگر اچھی ہوگی تو مکر حسن کہلائے گا، اور اگر بری تدبیر ہوگی تو مکر مذموم۔ اسی طرح یہاں پر بھی مکر کی نسبت یہودیوں کی طرف مکر مذموم اور اللہ تعالیٰ کی طرف مکر محمود، تو یہاں پر ہمیں مجاز مراد نہیں لینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اس صورت میں محققین کی رائے کو اگر لیا جائے تو مجاز پر محمول نہیں کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور اصول آپ نے پڑھا ہے کہ متى امكن العمل بالحقیقت لا يصار الى المجاز، جب تک حقیقت پر عمل ممکن ہو مجاز کی طرف نہیں لوٹا جائے۔ پھر یہاں پر دوسرا لفظ آ رہا ہے انی متوفی کا، ٹھیک ہے۔ لفظ توفی اس کے معنی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ توفی کے معنی ہے استیفاء، یعنی پورا کسی چیز کو لے لینا، کامل طریقے پر کسی چیز کو لے لینا۔ پھر انہوں نے اس کی آگے مزید 3 قسمیں کی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے توفی نوم، کہ سوتے وقت اللہ تعالیٰ کیا کر لیتے ہیں، انسانی روح کو اس میں سے نکال لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے سورہ زمر کی آیت بھی ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت، یعنی جس کے بارے میں موت کا فیصلہ ہو جائے اس کی روح کو اللہ تعالیٰ کیا کر لیتے ہیں، روک لیتے ہیں، اور ویرسل الاخری، اور دوسری کو کیا کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ توفیہ کے معنی ہے استیفاء، یعنی پورا لے لینا، اور اس کی 3 اقسام ہیں، نوم، توفی موت، اور روح مع الجسد کی توفی، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک تو توفی ہوا جو نیند کے وقت ہوتی ہے، اور ایک وہ توفی ہے کسی کو موت کے وقت جو لے لیا جاتا ہے، اور تیسری توفی کی قسم ہے وہ توفی یعنی کسی کو پورا لینا جو روح مع الجسد کے ساتھ، یعنی روحانی اور جسمانی دونوں طور پر۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے 3 درجے ہیں۔ بعض حضرات نے کہا کہ توفی کا جو لفظ ہے نا وہ عام لوگوں کے ہاں، جیسے کلیات ابو البقاء میں بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عامت الناس کے ہاں توفی کا لفظ وہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، موت کے معنی میں، کیونکہ وہ بھی اس سے لیے جا سکتے ہیں۔ اور خواص کے ہاں، بلغاء کے ہاں، یعنی جو کلام کے پیراؤں کو جانتے ہیں، اس کے سیاق و سباق کو سمجھتے، ان کے ہاں یہ لفظ جو ہے نا استیفاء کے معنی میں مستعمل ہے، یعنی اس کے معنی دونوں ہوتے ہیں،
موت بھی اور استعفیٰ بھی۔ عامت الناس کے ہاں یہ لفظ جو ہے نا کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ موت کے معنی میں۔ اور اہل علم کے ہاں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ استعفاء کے معنی میں، یعنی کسی چیز کو پورا لے لیں۔ پھر اس کی تائید اس عقیدے سے ہو جائے گی جو تمام اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ کیا ہوا، زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے اور قرب قیامت میں ان کا نزول ہو۔ پھر دوسرا، اگر آیات کے سیاق کو بھی دیکھا جائے تو وہ بھی اسی طرح اشارہ کرتے ہیں کہ یہاں توفی سے کیا مراد لیا جائے؟ استعفاء مراد لیا جائے، یعنی کسی چیز کو پورا لینا۔ کیونکہ اس وقت جو یہود تھے اس وقت میں ان کو یہ بشارت دی جا رہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کو کیا کریں، پورا لے لیں۔ یعنی اگر اس سے مراد موت ہو تو پھر تو بشارت کی کوئی معنی نہیں رہتی، یعنی وہ بھی کیا چاہتے ہیں، ان کو قتل کرنا ہی چاہتے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اگر یہ کہا جاتا ہے کہ کیا ہوگا، مطلب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی متوفیک، ٹھیک ہے، یہاں اگر موت کے معنی مراد لے لیے جائیں تو پھر اس بشارت کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تسلی کے کوئی معنی نہیں رہتے، ٹھیک ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہونا یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت اور رحمت تھی، لیکن جب ان لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کر لیا، زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، ٹھیک ہے۔ جیسے بعض رات کے اشعار بھی ہیں اس موقع پر، ٹھیک ہے، ان کا مفہوم بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھانا، وہ کہتے ہیں کہ وَحِیزَ کَمَا يُحَاذُ الشَّيْءُ حِفْظًا، ٹھیک ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس اٹھایا جیسا کہ کسی چیز کو حفاظتاً کیا کر لیا جاتا ہے، لے لیا جاتا ہے، کَأَخْذِ الشَّيْءِ لَمْ يُشْكَرْ عَلَيْهِ، یعنی جیسا کہ کسی چیز کا لے لینا جس پر کیا نہ کیا جائے، شکر نہ کیا جائے۔ اور تو حاصل یہ ہوا کہ اگر اس سے مراد وفات لیا جائے تو پھر ان کی خصوصیت کے کوئی معنی نہیں رہتی، اس لیے کہ یہودی بھی ان کو ماننا ہی چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اگر اس سے مراد یہی ہو کہ اللہ تعالیٰ بھی فرمائے کہ ہم آپ کو موت دے دیں گے تو اس میں ان کی کوئی خصوصیت نہیں رہتی۔ ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ توفی سے مراد ہے نوم، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ توفی سے مراد موت نہیں ہے، توفی سے مراد نوم ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے سلایا اور پھر اسی نیند کی حالت میں ان کو اپنے پاس اٹھا لیا۔ تیسری بات وہ یہ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے مروی ہے کہ توفی سے مراد جو ہے نا موت، ٹھیک ہے، اور یہی استدلال ہے ان لوگوں کا، ٹھیک ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہیں وہ توفی سے مراد کے لیتے ہیں، موت لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر انہی کی روایات، تو یہ آدھا حصہ ہے، ٹھیک ہے، انہی کی روایات میں یہ بات موجود ہے کہ آیت کے اندر کیا ہے، تقدیم و تاخیر، ٹھیک ہے، آیت کے اندر تقدیم و تاخیر اس طرح ہے کہ یہاں پر وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، یہ کلام میں اگرچہ مؤخر ہے لیکن ترتیب کے اندر جو ہے نا یہ کیا ہے، مقدم، ٹھیک ہے، اور یہاں ویسے بھی واؤ کے ساتھ یہ ساری چیزیں ذکر ہو رہی ہیں، اور واؤ مطلق جمع کے لیے ترتیب پر دلالت نہیں کرتی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ اس سے مراد کیا لیتے ہیں، موت ہی لیتے ہیں، لیکن وہ اس کے قائل ہیں کہ آیت کے اندر کیا ہے، جملوں میں تقدیم و تاخیر، ٹھیک ہے، یعنی اصل قول کیا ہے، انی رافعک الیہ و متوفیک، یعنی پہلے زندہ آسمانوں کی طرف اٹھائے جانا، اس کے بعد وفات۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بھی کیا ہیں، رفع عیسیٰ علیہ السلام کے قائل ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی طرف سے اسی بات کی نسبت کرنا تو یہ ان کے آدھے بات کو لینا، ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی شخص لا تقربوا الصلاۃ کو لے لے اور وانتم سکارا اس کو کیا کرے، چھوڑ، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صحیح اسانید کے ساتھ یہ منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہوں گے،
قرب قیامت میں ان کا نزول جو ہے وہ دوبارہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے بعض حضرات نے بھی کہا کہ 40 سال کی عمر میں ان کو جو ہے وہ نبوت دی گئی، 80 سال کی عمر میں ان کا رفع ہوا، اور 40 سال دوبارہ جو ہے نا مزید زندگی گزاریں گے نزول کے بعد، تو کل عمر جو ہے وہ 120 سال بنتی۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ آیات کے اندر تقدیم و تاخیر، ٹھیک ہے، یہ قرآن پاک میں اور بھی جگہوں پر ایسا ہوتا رہتا ہے، متعدد مقامات پر، پھر یہاں پر اس کو پہلے ذکر کرنے کا کیا مقصد؟ پہلے ذکر کرنے میں حکمت اور نقطہ یہ ہے تاکہ یہود و نصارہ دونوں کی تردید ہو، یعنی یہودی ان کو ماننا چاہتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تسلی دی کہ یہ آپ کو موت نہیں دے سکتے، کہ یعنی موت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوگی اور وقت مقرر پر ہی ہوگی، یعنی یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور نصارہ کی تردید اس طرح ہے کہ اگر معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ ہوتے، ابن اللہ ہوتے، تو پھر ٹھیک ہے اللہ جو ذات معبود ہوگی اس کی خصوصیت کیا بیان کی گئی؟ الحی القیوم، ٹھیک ہے، تو پھر ان کو ان کے فوت ہونے کا کیا معنی، ان کی وفات کا کیا معنی؟ تو اس تقدیم کے اندر ان دونوں کی تردید، یہ ہے تفصیل اس کی لفظ توفی، ٹھیک ہے۔ خلاصہ ہے کہ اس کے 3 معنی، ایک تو پورا پورا لینا، اور ایک نیند کے، اور ایک موت کے۔ جمہور کے ہاں اس سے مراد کیا ہے؟ استعفاء کے معنی میں، یعنی کسی چیز کو پورا پورا لینا، اور یہ جو آیات کا سیاق ہے وہ بھی اسی پر کیا کر رہا ہے؟ دلالت کر رہا ہے کہ یہاں مراد یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی اور یہود سے ان کو محفوظ رکھا۔ تو یہ تمام اہل اسلام کا جو ہے وہ عقیدہ یہی ہے کہ ان کا دوبارہ نزول ہوگا قرب قیامت میں، اور وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو کیا کریں گے؟ قتل کریں گے، اور اس وقت جتنے عیسائی ہوں گے وہ تمام بھی اسی بات کا اقرار کر لیں گے جس پر مسلمان، کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور ان کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا۔ کہ باقی ان کا جو دوبارہ نزول ہے یہ ختم نبوت کے منافی نہیں، کہ اس لیے کہ ختم نبوت کی تعریف کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا اور کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی اور ان کو جو نبوت دی گئی یہ بھی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، ٹھیک ہے، تقریباً 500-550 سال کا زمانہ، کیونکہ اسی کو بعض حدیث میں آپ نے فرمایا بھی کہ، اور ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی پیغمبر نہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی پیغمبر نہیں۔ پھر یہ جو آیت میں کہا گیا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، جیسے آدم علیہ السلام بغیر محض اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے، بغیر ماں باپ، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بھی محض اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جو ہے نا وہ کیا ہوں؟ پیدا ہوں۔ اسی وجہ سے ان کو کلمۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے، روح اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ زمین پر جانے کا حکم دیا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا، اور قرب قیامت میں دوبارہ ان کو حکم ہوگا کس کا؟ زمین کی طرف نزول۔ تو یہ ان تشبیہات میں جو ہے نا یہ ساری چیزیں بھی ہیں۔